سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ حضور کا ہے، اس لیے اس میں صوفیاء فرماتے ہیں بہت درود پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتم واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرہ مرات، جو ایک مرتبہ دروشی پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ حج کا ثواب عطا کر دے ایک رحمت میں، ہو سکتا ہے مسجد تعمیر کرانے کا ثواب عطا کر دے، ہو سکتا ہے یتیم کو پالنے کا ثواب عطا کر دے، ہو سکتا ہے کسی بیمار کا علاج کرانے کا ثواب عطا کر دے۔ تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر 10 درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ جو دروشی پڑھے نا جی، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سارے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور ہاتھ بھی گوائیاں دیں گے، اے انسان تو نے مجھ سے یہ کام کرایا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی کہ تو نے مجھ سے یہ بری نظر سے دیکھا تھا فلاں موقع پر۔ کان گواہیاں دیں گے کہ تو نے کان سے گندی باتیں سنی تھی، گانے سنے تھے، غلیظ باتیں۔ اور پھر زبان کہ تو نے زبان سے یہ غلط باتیں کہی تھیں۔ ہر عضو بھی گواہی دے گا، پاؤں گواہی دے گا کہ تم مجھے لے کر چلا تھا اور چوری کی تھی جا کے۔ اس وقت حضور فرماتے ہیں، اولاکم بی یوم القیامت اکثرکم علیہ صلاۃ، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اولا کا معنی قریب، اور اولا کا معنی حقدار، میری شفاعت کا حقدار۔ تم میں سے میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا۔ اسی لیے تو دروشی صوفیاء پڑھتے تھے نا، اولیاء پڑھتے تھے، بہت دروشی پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے روز جب شفاعت کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے شفاعت اس کی ہوگی جس نے دروشی زیادہ پڑھا ہوگا۔ اب بتائیں دروشی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ سارے زیادہ سے زیادہ، جب بھی ٹائم ملے گا، رات کو سوتے وقت بھی دروشی شروع کر دیں گے، پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے، جاگ آئے تو پھر دروشی شروع کر دیں گے۔ تو دروشی جو ہے بڑی برکت والی چیز ہے۔ والد صاحب جو ہے نا ہمارے، وہ بہت دروشی پڑھاتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے۔ کئی لوگوں کو لگایا ہوا تھا تو نے روز 20,000 پڑھنا ہے، تو نے روز 25,000 پڑھنا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ آتے تھے نا تو دروشی پر لگاتے تھے۔ دیکھا ہوا نا اللہ دیدہ قادری بابا جو کبھی کبھی آتا ہے بغداد کالونی والا، اب بھی وہ 25,000 مرتبہ پڑھتا ہے۔ قبلہ والد صاحب نے اس کو لگایا ہوا ہے دروشی پر، اور وہ روزانہ پڑھتا ہے کتنا؟ 25,000 مرتبہ پڑھتا ہے۔ پھر شام سے پہلے مجھے ٹیلی فون کرتا ہے، جی میں نے 25,000 دروشی پڑھا ہے، میں نے آپ کے ملک کیا، آپ میرے پیر مرشد کو ثواب پہنچا دیں، حضرت صاحب کو، جی بابا قادری۔ تو آپ نے بھی ماشاءاللہ آج کے بعد پڑھنا ہے دروشی، جتنا ہو سکے، چاہے 100 بار پڑھیں، 500 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور دروشی پیش کر رہا ہوں، اور حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور مجھے، یہ ساری کائنات حضور کے سامنے ہے، ساری کائنات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد کہتے ہیں جو حاضر و ناظر ہو، جو دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، واقعہ کو دیکھ رہا ہو، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ ہم نے پوری کائنات میں آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو کبھی سنا ہے جو آدمی موجود نہ ہو وہ کہے میں گواہ ہوں؟ کیوں بھائی؟ ایک واقعہ ہو، جلسہ ہو، پروگرام ہو، کہے جی میں موقع کا گواہ ہوں، اور موجود نہ ہو تو وہ گواہ بن سکتا ہے؟ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو واقعہ کو دیکھ رہا ہو، جو موقع کو، جو سویا ہوا ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا گواہ، اور جو موجود نہ ہو وہ بھی گواہ نہیں ہو سکتا۔
جو مر چکا ہو وہ بھی گواہ نہیں ہو سکتا، گواہ وہ ہو سکتا ہے جو زندہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے جو نماز میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ کہو السلام علیک ایھا النبی، کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اے نبی، اے کس کو کہتے ہیں؟ جو سن رہا ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو موجود ہو، اس کو اے کہتے ہیں۔ آپ پر، آپ بھی اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، حاضر ہو۔ یہ جو صیغہ خطاب ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی نمازی موجود ہو وہ حضور نبی کریم اس کے درود کو سن رہے ہیں، اس کے سلام کو، اور اس کو دیکھ رہے ہیں حضور۔ چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، جہاں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس نے یہی کہنا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ دلیل ہے حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی۔ یہ حضور نے خود تعلیم دی ہے صحابہ کو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور فرمایا کیسے سلام پیش کرنا ہے؟ فرمایا اس طرح پیش کرنا ہے السلام علیک، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نماز میں آپ کہاں بھی نماز پڑھ رہے ہوں، مدینہ شریف میں پڑھ رہے ہوں، جنگ میں گئے ہوئے ہوں، کسی لشکر میں گئے ہوئے ہوں، کسی سفر میں گئے ہوں، کسی تجارت میں گئے ہوئے ہوں، دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہوں، یا پھر میرا وصال ہو جائے، وصال کے بعد پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہوں تم نے یہی عرض کرنا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ امام ابن قیم نے ایک حدیث پیش کی ہے، صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپ پر صلوات پیش کرتے ہیں تو کیا آپ کے وصال کے بعد بھی پیش کریں گے؟ فرمایا ہاں، وفات کے بعد بھی پیش کریں گے۔ تو کیا حضور آپ کو پہنچے گا؟ فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغتنی صوتہ ایسو مکانہ، کوئی بھی بندہ ہو، بندہ فرشتے کو بھی کہتے ہیں، بندہ جن بھی ہے، بندہ انسان بھی ہے، جتنے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو، عرش پر ہو، فرش پر ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، جنت پر ہو، پہلے آسمان پر ہو، ساتویں آسمان میں ہو، کسی بھی کائنات میں کسی بھی مقام پر ہو، کوئی بھی بندہ مجھ پر صلوات پیش کرے تو حضور فرماتے ہیں اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے۔ بلغنی صوتہ ایسو مکان، اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے جہاں بھی وہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب ایک حضور کے صحابی ہوئے ہیں اور حضور ان کو کبھی کبھی بلاتے تھے، فرماتے تھے ابی مجھے قرآن سناؤ، تو پھر حضور ان کا قرآن سنتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب جو ہیں صحابہ کے اندر بڑے قاری تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو کتنا پڑھوں حضور؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ عرض کیا اچھا جتنے میں عبادات کرتا ہوں میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، روپے میں سے 25 پیسے، چوتھا حصہ۔ حضور نے فرمایا اگر تو زیادہ دروشی پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا اچھا پھر حضور آدھا پڑھوں گا، کتنا؟ آدھا دروشی اور آدھا باقی وظیفے۔ فرمایا اگر تو زیادہ پڑھے تو اور بہتر رہے گا۔ عرض کیا اچھا پھر حضور 2/3 کہتے ہیں 3 میں سے 2، 300 میں سے 200، سمجھ آ گئی؟ 2/3 حضور میں 2/3 دروشی پڑھوں۔ فرمایا اگر تو زیادہ کرے تو اور بہتر ہوگا۔ عرض کیا اچھا حضور پھر اب میں سارے دروشی پڑھوں گا، فرض نماز پڑھوں گا، سنتے پڑھوں گا، باقی سارے دروشی، ہاں جی سارا ہی دروشی پڑھوں گا، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھوں گا، سارا دروشی پڑھوں گا۔ فرمایا اذن یکفی امک ویکفر لک ذنبک، یہ دروشی تیرے غموں کو دور کر دے گا، تیری پریشانیوں کو، یہ تیری مشکل کشائی کرے گا۔ اگر تو سارے دروشی پڑھے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ دروشی کیا کرے گا؟ تیرے پریشانیوں کو، اور یکفر لک ذنبک، تیرے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یا یکفرو، یہ دروشی خود ہی مٹا دے گا، یہ دروشی خود ہی تیرے گناہ مٹا دے گا اگر تو زیادہ دروشی پڑھے گا۔ سمجھ آئی دروشی کی کتنی برکت ہے؟ اچھا علماء نے فرمایا کہ 1 مرتبہ دروشی پڑھنا تو فرض ہے عمر میں، اور حضور نبی کریم کا نام سن کر پہلی مرتبہ واجب ہے۔ جب پہلی مرتبہ سنے نا حضور کا نام تو دروشی پڑھنا واجب ہے، پھر بار بار پڑھا جائے تو پھر مستحب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت بھی دروشی پڑھنا مستحب ہے، اذان کے وقت بھی مستحب ہے۔ خطبہ جمعہ میں بھی دروشی پڑھنا مسنون ہے،
خطبہ نکاح میں بھی دروشی پڑھنا مسنون ہے۔ اس طرح جو خطبات ہوتے ہیں کسوف خسوف کے گرین لگ جاتی ہے اس کو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں بھی دروشی پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دروشی پڑھنا مستحب ہے۔